السلام علیکم ناظرین، پاکستان کے الیکشن کمیشن نے 22 ماہ بعد فیصل واڈا کیس میں فیصلہ سنایا ہے۔ یہ فیصلہ محفوظ تھا۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں فیصل واڈا صاحب نے پٹیشن بھی دائر کی تھی اور یہ کہا گیا تھا کہ الیکشن کمیشن کو ان کے خلاف جو ہے کہ یہ کیس کی سماعت سے روکا جائے، لیکن الیکشن کمیشن اسلام آباد ہائی کورٹ نے فیصل واڈا کی یہ درخواست جو ہے مسترد کر دی تھی اور پھر الیکشن کمیشن آف پاکستان کو یہ حکم دیا تھا کہ وہ 2 ماہ کے اندر اندر جو ہے اس کا فیصلہ سنائے۔ تو 22 ماہ کے بعد الیکشن کمیشن آف پاکستان نے فیصلہ سناتے ہوئے ایک تو فیصل واڈا کی جو ابھی اس وقت سینٹ پہ جو کامیابی کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا تھا انہوں نے، اور سینیٹر سے اس نوٹیفیکیشن کو بھی ڈی نوٹیفائی کر دیا، اور اس طرح سے فیصل واڈا جو ہے سینیٹر بھی نہیں رہے ہیں۔ اور جو نیشنل اسمبلی کے الیکشن میں 2018 میں انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے جون 2018 میں، اور ان میں جو ان کے اوپر الزام ہے کہ انہوں نے ڈوئل نیشنل ہونے کے باوجود دوہری شہریت تھی ان کے پاس، لیکن انہوں نے ایفیڈیوٹ جو جھوٹا ایفیڈیوٹ دیا تھا، اور جس وقت انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے تھے اس وقت تک وہ نیشنل پاکستان کے بھی اور امریکہ کے بھی شہری تھے اور ڈوئل نیشنل تھے، تو انہوں نے وہ غلط بیانی کی تھی۔ اس بنیاد پہ الیکشن کمیشن نے یہ معاملے کی سماعت کی اور پھر اب یہ قرار دیا ہے کہ فیصل واڈا صاحب جو ہیں وہ صادق اور امین نہیں ہے، اس لیے وہ پارلیمنٹ کے لیے اہل نہیں ہے، اور اس جھوٹ بولنے کی بنیاد کے اوپر جو سینٹ کا ان کا کامیابی کا نوٹیفیکیشن تھا وہ مارچ 2021 کا 10 مارچ 2021 کو یہ نوٹیفیکیشن جاری ہوا تھا ان کی کامیابی کا، وہ بھی وڈرا کر لیا گیا، ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا۔ تو اس طرح سے سینٹ کی نشست جو ہے وہ بھی اب خالی ہو گئی ہے۔ سینیٹر فیصل واڈا صاحب 2018 میں جب الیکشن میں حصہ لیا انہوں نے، تو اس وقت پاکستان میں یہ قانون تھا کہ دوہری شہریت والا جو ہے کہ وہ الیکشن لڑنے کے لیے اہل نہیں ہوگا۔ تو اس وقت فیصل واڈا صاحب جو ہے کہ امریکی شہری تھے، ان کے پاس یہ ان کی برتھ جو ہے کہ امریکہ میں ہوئی تھی اور یہ بائی برتھ جو ہے کہ امریکن نیشنل تھے، تو اس لیے ان کے پاس ڈوئل نیشنلٹی تھی۔ الیکشن لڑا انہوں نے، کاغذات نامزدگی جمع کروائے، اور پھر 18 جون کو کاغذات نامزدگی جو ہے وہ منظور ہو چکے تھے، اور انہوں نے 20 جون کو امریکی جو سفارت خانہ ہے پاکستان میں اس کو یہ ریکویسٹ کی تھی کہ ان کی وہ جو دوہری شہریت کا سرٹیفکیٹ ہے وہ وڈرا کر لیا جائے، اور وہ اس کو ترک کرنا چاہتے ہیں۔ اور 25 جون کو امریکی سفارت خانے نے وہ سرٹیفکیٹ بھی جاری کر دیا تھا جس میں دوہری شہریت کو ترک کرنے کا فیصلہ جو ہے کہ وہ موجود تھا، لیکن اس کے باوجود یہ کیس ہوا، اور اس کو جو چیلنج کیا تھا وہ عبدالقادر مندوخیل کراچی سے جو شکست ہوئی تھی 2018 کے الیکشن میں فیصل واڈا سے انہوں نے، اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان مسلم لیگ نون کے میاں شہباز شریف صاحب کراچی سے الیکشن لڑے تھے اسی حلقے سے جس سے فیصل واڈا صاحب الیکشن لڑ رہے تھے۔ تو فیصل واڈا نے شہباز شریف اور عبدالقادر مندوخیل کو شکست دی تھی، تو عبدالقادر مندوخیل نے ان کی کاغذات نامزدگی کو بعد میں چیلنج کیا تھا اور ان کی جو ڈوئل نیشنل ایشوز تھے ان کو اٹھایا تھا۔ تو اس بنیاد کے اوپر یہ معاملہ جو ہے کہ یہ زیر سماعت تھا، اور اس زیر سماعت مقدمے کے دوران فیصل واڈا نے پھر نیشنل اسمبلی کی نشست سے استعفیٰ دیا تھا، اور پھر اس کے بعد جو سینٹ کے انتخابات ہوئے تو اس میں پارٹی ٹکٹ سے یہ سینیٹر منتخب ہو کے سینٹ میں آئے تھے۔ معاملہ جو ہے کہ ابھی تک یہ زیر سماعت تھا۔ ابھی جو اہم اس کے اندر جو 2-3 کویسچنز ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو یہ دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ نے اس قسم کے معاملات میں کیا فیصلے دیے ہوئے ہیں، اور کیا جو الیکشن کمیشن پاکستان نے یہ فیصلہ دیا ہے تاحیات نااہلی کے حوالے سے صادق اور امین نہیں ہے، تو کیا تمام ارکان پارلیمنٹ خواہ وہ صوبائی اسمبلی کے ہوں، قومی اسمبلی کے ہوں یا سینٹ کے ہوں، انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی میں بے شمار ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بعد میں غلط ثابت ہوتی ہیں، جھوٹ ثابت ہوتی ہیں، تو کیا اس بنیاد کے اوپر تمام ارکان پارلیمنٹ جو ہیں وہ تاحیات نااہل تصور ہوں گے، یا وہ ایک ٹرم کے لیے ان کی نااہلی تصور ہوگی کہ ماضی میں ایک ٹرم کے لیے نااہل کیا جاتا تھا، اور پھر سپریم کورٹ نے بھی بعض کیسز کے اندر یہ فیصلے دیے تھے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو حیات نااہلی کا اختیار نہیں ہے، وہ ایک ٹرم کے لیے کسی کو نااہل قرار دے سکتے ہیں، اور وہی ٹرم جس میں انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائی یا کوئی اس میں غلطی ہوئی، کوتاہی ہوئی، یا جو بھی معاملات ہیں، تو اس ٹرم کے لیے ان کو نااہل قرار دیا جا سکتا ہے۔ اور اس میں خاص طور کے اوپر سب سے اہم جو کیسز ہیں وہ سینیٹر سعدیہ عباسی جو شاہد خاقان عباسی کی ہمشیرہ ہیں،
ان کا کیس بھی ڈوئل نیشنلٹی کا تھا، تو ایک ٹرم ان کے لیے بھی ہوئی. ہمایوں اختر کے بھائی جو ہیں ان کا معاملہ بھی ڈوئل نیشنلٹی کا تھا، ان کے ساتھ بھی ایک ٹرم کے لیے جو ہے کس قسم کی کنڈیشنز لگائی گئی تھیں. اب یہ دیکھنا ہوگا کہ اس فیصلے کے جو اثرات ہیں، مضمرات ہیں، وہ کتنے دور تک جا سکتے ہیں. اگرچہ فیصل واڈا صاحب اور ان کی پارٹی نے بھی اور ان کے وکلاء نے بھی یہ اعلان کیا ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں اس فیصلے کے خلاف جو ہے کہ اپیل دائر کریں گے، اور اس فیصلے میں بھی درج ہے کہ فیصل واڈا صاحب کو سپریم کورٹ میں رجوع کرنے کا اختیار حاصل ہوگا. اصل جو معاملہ ہے وہ یہ دیکھنا ہوگا کہ فیصل واڈا صاحب نے نیشنل اسمبلی کی نشست سے فیصلہ آنے سے پہلے استعفیٰ دے دیا تھا. ماضی میں ہمیں ایک ایگزامپل ایسی ملتی ہے جس میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے جب استعفیٰ دے دیا گیا تھا تو اس کے بعد پھر سزا سے یا فیصلے سے گریز کیا تھا، اور یہ جمشید دستی صاحب کا مظفر گڑھ NA 178 مظفر گڑھ 3 سے الیکشن لڑ کر آئے تھے. 2008 میں کامیاب ہوئے تھے. پاکستان کی جو پارلیمنٹ نیشنل اسمبلی ہے اس کے ممبر منتخب ہوئے تھے، لیکن بعد میں ان کے اوپر یہ معاملہ اٹھایا گیا کہ یہ جعلی ڈگری انہوں نے پیش کی ہے، اور پھر یہ کیس جو ہے سپریم کورٹ تک گیا، اور پھر سپریم کورٹ میں ہیئرنگ چل رہی تھی تو جمشید دستی نے استعفیٰ دے دیا تھا نیشنل اسمبلی کی نشست سے، تو پھر اس کیس کو نپٹا دیا گیا تھا. اور پھر جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ضمنی انتخابات کا اعلان کیا تو جمشید دستی صاحب پھر اسی نشست پر دوبارہ جو ہے ضمنی الیکشن میں انہوں نے حصہ لیا اور پھر کامیاب ہو کے قومی اسمبلی کے ممبر بنے. اس دوران جو ہے کہ جو ان کی جعلی ڈگری کا کیس تھا وہ ایک لوور کورٹ میں وہ کیس چلتا رہا، جہاں پہ ان کو 5,000 روپے جرمانہ اور 3 سال کی قید ہوئی، لیکن بعد میں لاہور ہائی کورٹ ملتان بینچ سے اس سزا کو بھی ختم کر دیا گیا تھا. تو یہ جو اگزامپلز ہیں ماضی میں کہ اس وقت جعلی ڈگری پیش کی گئی، جعلی بیان حلفی دیا گیا، جعل سازی کی گئی، قومی اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے، نشاندہی ہوئی، کیس ہوا، استعفیٰ دیا اور واپس چلے گئے اور پھر ضمنی الیکشن لڑ کر آئے. تو اس وقت اگر یہ اگزامپل موجود ہے تو پھر اب یہ فیصلہ کیا اہمیت رکھتا ہے اور اس کے مستقبل کے اوپر کیا مضمرات ہوگی، یہ بڑا اہم کویشچن ہے. اگر اس سلسلے میں دیکھا جائے تو سپریم کورٹ جو ہے کہ وہ اس سلسلے میں فیصلے یہ دے چکی ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کو تاحیات نااہلی کے حوالے سے وہ اختیار نہیں ہے. وہ صرف کاغذات کی درستگی، نامینیشن پیپرز اور اس کے اندر اگر معاملات ہیں تو ان کو اگر وہ کالعدم قرار دیتے ہیں تو پھر اس ٹرم کے لیے وہ ڈی سیٹ ہو جائے گا، اور اگر دوبارہ کاغذات نامزدگی جمع کرواتے ہیں وہی ارکان یا سیاستدان جو ہیں، اور اگر ان خرابیوں کو دور کر دیا جاتا ہے جن کی بنیاد کے اوپر ان کے پہلے کاغذات مسترد کیے گئے یا ڈی نوٹیفائی کیا گیا تو وہ دوبارہ الیکشن لڑنے کے اہل ہوں گے، جیسا کہ جمشید دستی کیس میں ہوا. تو اب یہ دیکھنا ہوگا کہ فیصل واڈا جو دوہری شہریت جو ہے ترک بھی کر دی انہوں نے، جون کے اندر ہی کر دی تھی، لیکن ڈیٹ کا فرق ہے. کہا جاتا ہے کہ جی کہ 18 جون کو کاغذات نامزدگی جو ہے کہ وہ منظور ہوئے تھے، اور 20-22 اور پھر 25 جون کو جو ہے کہ وہ سرٹیفکیٹ جو ہے وہ آیا تھا جس میں انہوں نے اپنی شہریت ترک کی تھی. تو ایک ہفتے کا فرق ہے. تو کیا یہ اب دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ جو ہے کہ اس فیصلے کو کس نظر سے دیکھتی ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہمارے ہاں جو سیاست ہے وہ بہت سارے اداروں کے اندر جو ہے کہ اس کی ہمیں عکاسی نظر آتی ہے. بے شمار ایسے جج صاحبان جن کی جو ماضی ہے وہ کسی نہ کسی سیاسی جماعت کے ساتھ جب وہ بار کے اندر پریکٹس کرتے تھے بطور وکیل، سیاسی جماعتوں کے ساتھ وابستگی رہیں، اور پھر سیاسی جماعتوں نے ہی انہوں نے ان کی ججوں کی تقرری کے حوالے سے کردار ادا کیا، تو وہ اپنے فیصلوں میں عدالتوں کے اندر جو ہے کہ ان کا جھکاؤ اس طرف نظر آتا ہے. اسی طرح الیکشن کمیشن کے اوپر بھی بہت سے سوالات اٹھائے جاتے ہیں اور انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ فیصلہ جینون ہے تو پھر اس فیصلے کے اثرات یقیناً تمام پارلیمنٹ اور تمام اسمبلیوں کے اوپر نظر آنے چاہیے، اور پھر اگر وہاں پر جس نے بھی خواہ مراد علی شاہ صاحب کا بھی کیس ابھی ڈوئل نیشنلٹی کا زیر سماعت ہے، پھر ان کو بھی تاحیات نائل کیا جا سکتا ہے. پھر وہ تمام ارکان اسمبلی جنہوں نے اپنا اقامہ ہولڈرز تھے، بیرون ممالک انہوں نے اقامے رکھے ہوئے تھے اور وہاں ملازمتیں بھی کر رہے تھے اور یہاں فیڈرل منسٹر بھی رہ رہے تھے، پھر اس قسم کا اصول ان کے اوپر بھی لاگو ہو سکتا ہے. تو اس لیے پرنسپل اصول جو بڑے واضح ہونے چاہیے اور پھر سب کے لیے یکساں ہونے چاہیے. اگر نواز شریف صاحب یا جہانگیر ترین کسی معاملے کے اندر
صادق اور امین نہیں رہے اور سپریم کورٹ نے ڈکلیئر کیا، تو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ الیکشن کمیشن اور سپریم کورٹ کس کے پاس یہ پاورز ہیں۔ سپریم کورٹ اپنے فیصلوں میں یہ کہہ چکی ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے کہ ون ٹرم جو ہے الیکشن جو نامینیشن پیپر ہیں ان کے اوپر فیصلہ کر سکتا ہے، وہ مستقل نہیں فیصلے کر سکتا ہے، تو یہ بھی دیکھنا ہوگا اب سپریم کورٹ اس کی تشریح کیا کرتی ہے۔ لیکن جو سب سے اہم معاملہ ہے وہ سب سے اہم معاملہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ ہو، خواہ الیکشن کمیشن ہو، خواہ نیب ہو یا کوئی بھی ادارہ ہو، تحقیقاتی ادارہ، اس کو اپنی جو قانونی ڈومین ہے ان کے اندر رہ کر کام کرنا چاہیے، سیاست سے مبرہ ہو کے، سیاست سے بالا ہو کے، اور جتنے بھی مفادات ہیں ان سے بالا ہو کے صرف یہ دیکھنا چاہیے قانون اور آئین کیا کہتا ہے، اور جس کی جتنی غلطی ہے اور جو قانون اس کی سرزنش مقرر کرتا ہے اسی حد میں رہنا چاہیے تو زیادہ بہتر ہے۔ اگر ہم اپنی حدود کراس کریں گے تو دیگر بھی اپنی حدود کراس کریں گے، تو اس سے تصادم پیدا ہوگا جو کسی طور کے اوپر بھی ملک اور قوم اور ان اداروں کے لیے بھی فائدہ مند نہیں ہے۔